حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد عرض کیا تھا، عمل عرض کیا تھا کہ منبر پہ تشریف لے جاتے وقت 3 دفعہ فرمایا آمین آمین آمین۔ میں نے عرض کر دیا تھا، آپ حضرات نے سن لیا تھا، لیکن عظمت اور اہمیت نہ میرے دل میں آئی نہ تیرے دل میں آئی۔ یہ پتہ ہی نہ چلا کیا کہہ گیا، کون کہہ گیا اور کس کا کلام نقل کر گیا۔ عرش عظیم سے مالک کائنات نے جبریل امین کو بھیجا، تم جا کر کے میرے محبوب علیہ وسلم کے منبر کے پاس کھڑے ہو کر جمعے کے وقت میں بددعا کرو۔ کتنی وہ بربادی کا سبب بنے گی، کتنا وہ تباہی کا سبب ہوگا جو 3 آدمی اس حدیث میں آ گئے۔ رمضان المبارک کا روزہ نہ رکھنے والا، شرح حدیث نے ایک اور بات نقل فرما دی، توجہ کی ضرورت ہے۔ روزہ تو رکھ لیا لیکن آداب روزہ کی پرواہ نہ کی، روزہ بھی رکھ لیا اور آداب کی پرواہ نہ کی، وہ بھی اسی حدیث میں شامل ہوگا، کیونکہ وہاں اصل مطلب رمضان کے احترام کا ہے، رمضان المبارک کی عظمتوں کا ہے۔ اب آپ لوگ خیال کر رہے ہوں گے کہ جس نے روزہ رکھ لیا وہ اور ادب کیسے کرے، اور ادب یوں کرنا ہے کہ روزہ رکھ کر گالیاں نہیں بکنی، روزہ رکھ کر جھوٹ نہیں بولنا، روزہ رکھ کر غیبت نہیں کرنی، روزہ رکھ کر رشوت نہیں لینی، روزہ رکھ کر حرام نہیں کھانا، روزہ رکھ کر کسی کی دھی بیٹیوں کو نہیں تاڑنا، ورنہ ارشاد گرامی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن اللہ کو ان کے روزے کی بجد بھوکا مرنے کی اور کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے تماشا نہیں ہے، عبادت ہے، جنت اور دوزخ کا معاملہ ہے۔ شام کو کتنے ہی لوگ، ہزاروں میں، لاکھوں کی تعداد میں اللہ سے مانگنے والے، امید رکھنے والے ہزاروں لوگوں کو اللہ پاک جنت الفردوس عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ حضرات توجہ کریں، عاجزی، انکساری، اس کے در پہ پڑھ کے مانگنے والے بن جائیں، اکڑ نہیں۔ اکڑ والے کتنے ہی مارے گئے، دولت کا نشہ کرنے والوں، تمہارے پاس ہزاروں کی تعداد میں رقم ہوں گی، لاکھوں کی تعداد میں ہوں گی، کروڑوں کی تعداد میں ہوں گی، لیکن اس زمانے کا کوئی آدمی قارون سے دولت میں بڑھ نہیں سکتا۔ اگر اس کی دولت کو بنائے قارون کے زمین کھا گئی تو آج کا دولت مند بھی زمین سے بچ نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جانے کا اعلان فرما دیا، فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ، میری بے نیازی سے ڈرو، میری مالکیت سے ڈرو، میری ذات اقدس سے ڈرو، میں بڑا خالق و مالک ہوں، تم میری قدرت کو سمجھ نہیں سکتے، اس کا کوئی احاطہ نہیں۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، میری ذات بڑی بے نیاز ہے، جو چاہتا ہوں ہو جا بس وہ ہو جایا کرتا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرما دیا، پیسے پہ ناز نہ کرو، دولت پہ ناز نہ کرو۔ کتنے لوگ اسے چھوڑ کر قبروں میں جا چکے تھے۔ شادی کہتا ہے نواب آدمی ہے، سیٹ ہے، بڑا کاروبار ہے، بڑا دھندا ہے،
رات کا وقت ہے، یخ موسم ہے، ٹھنڈی ہوا ہے، بارش برس رہی ہے، سرد زمانہ ہے، میاں بیوی دل لگی کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، مذاق ہو رہا ہے، دروازے پہ کسی نے دستک دی، شیخ صاحب دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھلا، دیکھتا کیا ایک فقیر ہے آدھی رات کے وقت میں جو کہتا ہے اللہ نام پہ 2 روٹیوں کا سوال کرتا ہوں۔ دروازہ کھلا، آس لگی روٹی ملے گی، کھانا ملے گا، شیخ آگے بڑھا، جذبات میں آیا، غصے میں آیا، گھمنڈ میں آیا، غرور میں آیا، تکبر میں آ کر فقیر کو قریب گیا، بجائے اس کے اس کی حوصلہ افزائی کرتا، اس کو کچھ اللہ کے دیے ہوئے مال سے دیتا، شیخ نے فقیر کو لاپیں ماری، تماچے مارے۔ کوئی یہ نہیں سوچ سکا کہ یہ آدمی فقیر نہیں ہوگا، رات کے وقت عادت والا کدھر سے آیا؟ پہلے اس نے اس کے دروازے پہ صدا کی تھی، پھر اس بندہ نواز کے دروازے پہ صدا کر دی، مولا یہ پیٹ تیرا لگایا ہوا ہے، 3 دن کا بھوکا ہو، تجھے معلوم ہے، اس پیٹ میں آگ لگ گئی، میں نے آ کر سوال کیا، مانگی روٹی ملے تماچے، مانگی روٹی ملی لاتے، تیری مرضی ہے۔ فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء، مولا تو غنی ہے، میں تیرے دروازے کا فقیر ہوں، میں نے آ کر سوال کر دیا، میں نے بھیک مانگ لی، میں نے جھولی چلا دی، روٹی ملے گی، 3 دن کا کھانا نہ ملا تھا، میں نے پھر روٹی مانگی، ملے تماچے، میں نے روٹی مانگی، ملی لاتے، فعال لما یرید، مولا تیری مرضی جو چاہے کرے، اسے شیخ بنا دیا، مجھے فقیر بنا دیا، تیری مرضی ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ او میرے بندو، بادشاہو، وزیرو، سفیرو، جگیردارو، امیرو، یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سب کے سب میرے دروازے کے گداگر ہو، بھیک مانگنے والے ہو، جھولی چلانے والے ہو، میرا کرم نہ ہو، تیری بدامانی اتنی ہو گئی، تجھے ایک دانا نہ دوں، تیری بدکرداری اتنی بڑھ گئی، تیری بدعملی اتنی بڑھ گئی، تیری آنکھیں اتنی پلیت ہو گئی، تیرا دل غلط سوچ سوچ کر اتنا پلیت ہو گیا، تیرے کان اتنے پلیت ہو گئے، تیرے ہاتھ اتنے پلیت ہو گئے، میں اگر کرم نہ کروں تجھے سانس نہ لینے دوں۔ انتم الفقراء الی اللہ، سب میرے دروازے کے بھکاری ہو، سب میرے دروازے کے محتاج ہو، میں نہ چاہوں تم 1 سیکنڈ زندہ نہیں رہ سکتے، میں جب چاہوں گا تمہیں کوئی زندہ نہیں رکھ سکتا۔ شاہ صادی رحمت اللہ علیہ کہتا ہے، وہ تو سب کی سنتا ہے، وہ تو ہندو کی بھی سنتا ہے، وہ تو کافر کی بھی سنتا ہے، کیوں؟ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرمایا جو میرا دروازہ کھٹکھٹ آئے گا، جو دروازے پہ آئے گا، جو یہ نیت لے کر آئے گا، غنی کا دروازہ ہے، بادشاہ کا دروازہ ہے،
1,24,000 पैगंबर, नबी, रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम ने अपनी हाजतों में, अपनी जरूरतों में, अपनी मुश्किलों में उस एक को ही पुकारा, उस एक से ही मांगा, उसी के सामने झोलियां फैलाते फैलाते उम्रें गुजार दी। आज थोड़ा सा माल मिला दिमाग खराब हो जाता है। कई लोग तो यहां तक बिगड़ जाते हैं, खुदा की खुदाई के अंकर हो जाते हैं। खुदा समझाओ हमें, आओ खुदा समझाओ कहां है, कुरान समझाओ हमें कहां है, पैगंबर समझाओ क्या मकाम है। अब जो खुदा को नहीं जानता, कुरान को नहीं जानता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जानता, कौन उसको और कुछ समझा सकता है। रब ताला ने फकीर की सुन ली, इसीलिए हुक्म है फकीर कैसा भी आए, अगर दिल मांगे तो दे, ना मांगे तो झिड़क मत। मोहम्मद साइल फला तनहर कुरान है, साइल को झिड़क मत। अगर तुझे ये मालूम है कि आदि फकीर है, जरूरत से ज्यादा मांगता है तो ना दे, लेकिन अल्फाज कुरान के खिलाफ ना बोल। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे लफ्ज अल्लाह के यहां नाराजगी का सबब बन जाए और तेरी बर्बादी का जरिया ना बन जाए। अल्लाह ने फकीर की सुन ली, वो तो देने पे आए तो देर नहीं, उजाड़ने पे आए तब भी कोई देर नहीं। उसके यहाँ क्या देर है? सारे आलम को एक सेकंड में उजाड़ सकता है, सारे आलम को एक आन में तबाह कर सकता है। लगी से इसकी बर्बादी होने, आज वो गोदाम गया, कल वो गोदाम गया, परसों वो दुकान गई, हीरे जवाहिरात के कारोबार थे, बड़े बड़े कारोबार थे। शादी कहता है चंद दिनों में ऐसा वक्त आ गया कि शेख साहब रोटी के मोहताज बन गए, टुकड़े का मोहताज हो गया। हजारों वाकयात हैं, बादशाहों से भीख के टुकड़े मंगवा देता है, वो ऐसा बेनियाद है। भीख मांगने वालों को बादशाह बना देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजारों वाकयात हैं। कल बादशाह था, आज भीख के टुकड़े मांग रहा है। कल बादशाह था, आज तख्तेदार पे लटका हुआ है। फख्र न करो, तकब्बुर न करो, गुरूर न करो। अल्लाह के सामने आजिज़ी करनी चाहिए, डरना चाहिए उसकी जात से। जब रोटी का भी मोहताज बन गया तो बीवी कहने लगी कि मुझे भी इजाजत हो, जब खाना पीने नहीं रहा तो मैं तुम्हारे यहाँ ऐसा क्या करूंगी। उन्होंने कहा ठीक है तुम भी जाओ, तलाक दे दी, वो भी रवाना हो गई। अल्लाह बड़ा बेनियाद है। उस औरत ने इज्जत गुजारने के बाद दूसरी शादी की। वो आदमी है जिससे दूसरी शादी की है। अल्लाह की बेनियादी देखो, वही रात ठंडी, यख मौसम, बरसानी हवा, आधी रात का वक्त। औरत यही है, खामिन इसका दूसरा है, शोहर दूसरा है, आदमी दूसरा है। रात का वक्त है, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाने का इरादा करने लगे, खाना खाने का इरादा करने लगे। दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी, अल्लाह नाम पे 2 रोटियों का सवाल करता हूं, अल्लाह नाम पे भीख मांगता हूं, अल्लाह के नाम पे 2 रोटियां दो, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। औरत वही, आदमी दूसरा है। वो आदमी कहने लगा ये आदमी आदि फकीर नहीं जो इस वक्त भीख मांगने आया, आधी रात के वक्त आया, इस ठंड में आया, यक मौसम में आया। न जाने इसके पीछे बच्चे भूखे हैं, न जाने कोई औरत भूखी है, न जाने खुद कई दिन का भूखा है। हमने तो दोपहर भी खाना खाया था और भी पका सकते हैं। ये सारे का सारा खाना उठाकर औरत को कहने लगा इस फकीर को दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया सदके से बलाएं दफा हो जाती हैं। सदका अल्लाह तबारक व तआला की
تقدیر کو بدل دیتا ہے. غریب کا خیال کرنا، دین و ایمان کا خیال کرنا. آج مرد بھی سوچے اور یہ عورتیں جو آئی ہوئی ہیں یہ بھی سوچے کہ ہم نے سال بھر میں کتنا خرچ اپنی ذات پہ کیا، کتنا خرچ اپنے بیوی بچوں پہ کیا، کتنا خرچ ہم نے اپنے گھر میں کیا، اور کتنا خرچ ہم نے اللہ کے قرآن پر دین و ایمان پہ کیا. پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ خود فیصلہ کرو. شادی کہتا ہے کہ عورت سارا کھانا اٹھا کے لے کے گئی اور فقیر کو دے کے واپس آئی تو روتی ہوئی آئی. کتنے مبارک ہیں وہ لوگ جو شام کو غریب آدمی بھی ارادہ کرتا ہے چلو اللہ نام پہ ایک روٹی نکل جائے، اللہ نام پہ ایک گلاس شربت کا ہی نکل جائے، ایک گلاس لسی کا ہی کسی کو پلا دوں، اللہ کی جزا اور اجر حاصل ہو جائے گا، اللہ میرا راضی ہو جائے گا. اور کتنا بدبخت اور بد نصیب ہے وہ آدمی جو شام کو اس ارادے سے چلتا ہے کہ مسجد میں لوگوں کو یہاں سے روٹیاں آئیں گی، چل کے ان کو رگڑا دوں گا. کئی گھر ایسے ہیں سارے رمضان میں ایک روٹی نہیں نکلتی اور وہ خوش ہیں کہ ہم نے اللہ کے نام پہ ایک روٹی نہیں دی. اللہ میں بھی دیکھ رہا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وقت آئے گا میں بھی ایسا کھلاؤں گا، قیامت کا میدان ہوگا، سارا جہان میرے حوض کوثر سے پانی پیے گا، تو کھڑا ہوا منہ تکے گا. اس لیے شام کا وقت بڑا عجیب ہوتا ہے. اور ایک اور بات عرض کر دوں، شام کو کوئی بخشش مانگتا ہے، کوئی مغفرت مانگتا ہے، کوئی ماں باپ کی نجات مانگتا ہے، کوئی پوری امت کی نجات مانگتا ہے، کوئی پوری امت کے لیے بخشش کا ذریعہ مانگتا ہے، اور کوئی بد نصیب ان ساری چیزوں سے محروم رہ جاتا ہے، ساری چیزوں سے محروم رہ جاتا ہے. اللہ میاں کے یہاں جو پیشی ہوگی کہ تو چلا جا بغیر حساب کتاب کے، اور وہ بڑا خوش ہوگا کہ نہ روزہ رکھا، نہ نماز پڑھی، نہ کبھی دین کا ادب کیا، نہ احترام کیا، اور بغیر حساب کتاب کے چلا جاؤں. انہوں نے کہا یا اللہ جنت میں چلا جاؤں بغیر حساب کتاب کے؟ فرمایا نہیں، بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھی اگر جا سکتے ہیں تو بغیر حساب کتاب کے دوزخ میں بھی جا سکتے ہیں. یا اللہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو بلا حساب و کتاب کے دوزخ کی طرف جو ان کو بھیج رہے ہو؟ اللہ میاں فرمائیں گے کہ یہ وہ بد نصیب ہیں جو شام کو روزہ افطار کے وقت میں بابڑا والے ہیں بجلی بند کر دیا کرتے تھے. سارا جان خیر مانگتا تھا، سارا جان روتا تھا، دعائیں مانگتا تھا، اور یہ وہ بدبخت ہیں جو بجلی بند کر کے بیٹھ جاتے تھے. اس لیے میں نے حکم دیا کہ بلا حساب و کتاب کے ہی چلے جاؤ. شادی کہتا ہے کہ عورت کھانا دے کر آئی تو روتی ہوئی آئی. وہ خامد کہنے لگا کہ فقیر کو دیکھ کر ڈر گئی ہو، رو رہی ہو، پائیں گے اور کس کو نہیں. آنکھوں زمین کھا گئی لوگوں کو. اس لیے ساری دنیا، ساری زندگی اولاد کے پیچھے، مال و متا کے پیچھے لگ گئی. اس لیے کہتی ہے کام آئی نہ اولاد اور مال و زر، کام آئی نہ اولاد اور مال و زر، خالی ہاتھوں چلے سب یہی چھوڑ کر، کپڑے سب جسم تک کی اتار کے، یہ بوٹ سوٹ کپڑے بھی سارے یہیں اتار لیے جائیں گے. عبادت کرنے والوں کو دولت کی کیا ضرورت ہے؟ اس بے نیاز بننا مٹنے کے لیے، عشق کے لیے کوئی دولت کی حاجت نہیں. صحابی ہے محمد عربی، سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر بنائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت نصیب فرمائے اور کوثر کا پانی نصیب فرمائے. اللہ پاک حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے راضی فرمائے. نوجوان ہے، جماعت کی نماز پڑھتا ہے. رمضان المبارک میں جماعت کا خاص خیال کیا کرو. اتنا اجر ملتا ہے، اتنا ثواب ملتا ہے جس کی انتہا نہیں. یہاں تک کتابوں میں آتا ہے کہ عام دنوں میں جماعت کا ایک نماز کا بدلہ 27 گنا
اور رمضان المبارک میں ایک جماعت کا بدلہ اور جزا 700 گنا. اس لیے کاروبار کی وجہ سے جماعت نہ چھوڑا کرو. یوں گھر میں پڑے تو چلو پڑھ لیں گے. عورتوں پہ اگر جماعت فرض نہیں ہے تو وقت کا لحاظ کیا کرے. باقی عورتیں بعض مرد روزہ رکھ کر صبح سو گئے, فجر کی نماز قضا کر دی. خدا کی قسم اتنا گھاٹا آ گیا, اتنا گھاٹا آ گیا, قیامت تو آ سکتی ہے, گھاٹا پورا نہیں ہو سکتا. روزہ کم کر کے جلدی پہنچ کے سو جاؤ, قضا تو نہ کرو. سخت ترین گناہ ہے. رمضان المبارک میں جیسے نیکیوں کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے, گناہ کرنے سے گناہ بھی زیادہ ملتا ہے. صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جماعت کی نماز پڑھتا ہے, سلام پھرتے ہی فوراً اپنے گھر کو بھاگ جاتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی حیران ہیں, بھئی یہ جلدی کیوں بھاگ جاتا ہے, اسے ایسا کیا کام ہے. مصیبتوں والے لوگ تھے, خوش قسمت لوگ تھے. آج تجھ سے تیرا دوست پوچھ سکتا ہے تو جلدی کیوں نکل جاتا ہے, تیرا رشتہ دار پوچھے گا, تیرے خاندان والا پوچھے گا, مولوی صاحب پوچھ لے گا, امام مسجد پوچھ لے گا, گھر کی بھی بیٹی پوچھ لے گی. خدا کی قسم صحابہ کرام کتنے مقدروں والے تھے. جوان نماز پڑھ کر دوڑنے لگا, اشارہ کر کے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا. تجھے تیری ہمشیرہ بلاوے گی, تجھے تیری گھر والی بلاوے گی, تجھے تیری امی جان بلاوے گی, تجھے تیری دھی بلاوے گی, تجھے تیرے رشتہ دار بلاویں گے, عزیز بلاویں گے. یہ جوان کتنا مقدروں والا امام الانبیاء نے بلا لیا صلی اللہ علیہ وسلم, پاس بٹھا لیا. اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جلدی کیوں نکل جاتا ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. فجر کے وقت نہیں پڑھتا, عصر کے بعد نہیں پڑھتا, میں تجھے دیکھتا ہوں تو جلدی بھاگ جاتا ہے, تجھے کیا کام پڑ گیا. نوجوان سر جھکا بیٹھا رونے لگا. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بتا, چھپانا, میں تیرا نبی ہوں, غم گساری کروں گا, میرے سے چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں. جوان رونے لگا اور کہنے لگا یہ جو میں تہمت باندھے بیٹھا ہوں, یہ جو میں چادر باندھے بیٹھا ہوں, یہ جو منجلا باندھے بیٹھا ہوں, غریبوں, مسکینوں, ناداروں, اصل میں یہ میری گھر والی کا دوپٹہ ہے. اتنی تنگی ہے, اتنی غربت ہے, کپڑا نہیں ہے. میں جماعت کی نماز ادا کرنے آ جاتا ہوں, وہ ننگے سر ہو بیٹھتی ہے, اس کی نماز کے لیے دوڑ جاتا ہوں. میں گھر میں جا کر ننگا بیٹھوں گا, وہ یہ کپڑا سر پہ لے کر اپنی نماز ادا کرے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ کتنے مقدروں والے لوگ ہوں گے جن کے دکھ سن کر حضور نے رو دیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے رو دیا ہو. جن کے دکھوں پہ, جن کی غربت پہ, جن کی تنگی پہ, جن کی پریشانیوں پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے رو دیا. فرمایا اس وقت میرے پاس بھی کچھ نہیں, تو جلدی جا. اس نے دوا لگائی. پہلے بیوی گھر میں بیٹھے ملتی تھی, آج دیر ہو گئی, نماز کو دیر ہو رہی ہے, چوکٹ پکڑ پکڑ کر باہر جھانک رہی ہے, غصہ کر رہی ہے. صحابی کو دیکھ کر برس پڑی, تم نے اپنی نماز ادا کر لی, میری نماز کا فکر نہ کیا. تجھے دوزخ سے ڈر لگتا ہے تو مجھے بھی تو ڈر لگتا ہے. میں بھی قبر میں جاؤں گی, تو بھی قبر میں جائے گا. ثم لم يتوبوا ولهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. تم نے میری نماز کی پرواہ نہ کی, نماز کو دیر کر دی. صحابی ننگا ہو بیٹھا
عورت نے سر پہ کپڑا لے کر نماز ادا کی، ناراض بڑی ہوئی، تم نے میری نماز کو دیر کر دی۔ اس زمانے میں کوئی عورت ناراض نہیں ہوتی کہ رشوت کا مال کیوں لاتے ہو، حرام کا مال کیوں لاتے ہو، ملاوٹ کر کے مال کیوں لاتے ہو، رمضان شریف میں قیمتیں کھانے پینے کی چیزوں کی بڑھا کر کے کما کر کیوں لاتے ہو۔ عورت خود کہتی ہے تو بھی دوزخ میں جائے گا، انشاءاللہ میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گی۔ یہاں یہ ناراض ہوئی ہے، میری نماز کو دیر کر دی۔ صحابی خاموش بیٹھ گیا۔ تیسرے دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے کچھ غلہ کچھ کپڑا اس صحابی کے یہاں پہنچ گیا۔ صحابی کے گھر میں پہنچا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عورت خوش نہ ہوئی۔ آج کل بھیک مانگنے والوں کو کروڑوں روپے دے دو پھر بھی کچھ نہیں ہوتے، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے۔ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بلا ضرورت مانگنے والے کے منہ پہ نہ کھال ہوگی نہ گوشت ہوگا، ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوں گی، یوں منہ پر ڈھانچہ ہوگا۔ یہ پہچان ہوگی کہ یہ دولت جمع کرنے کے لیے مانگتا تھا۔ اور پھر بھی ناراض ہوئی، کیا مدینے کے ہر باشندے ہر گھر میں آدمی کے گھر میں اتنا غلہ پہنچا ہے؟ صحابی کہنے لگا نہیں، کہ پھر اپنے گھر کیوں آیا؟ آج نوجوان نے راز کھول دیا، کہنے لگا پرسوں جو تو ناراض ہوئی تھی، مجھ پہ بگڑی تھی، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے بلا لیا تھا، مجھ سے پوچھ لیا تھا، میں نے بتا دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے دکھوں کا پتہ چل گیا، ہماری غربت کا پتہ چل گیا۔ ابھی عورت خوش نہیں ہوتی، اچھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، ہمارا خیال رکھا کریں گے۔ علماء کرام لکھتی ہیں عورت بات ہو کر اتنا سنتے ہی دھڑام سے زمین پہ گر پڑی، بے ہوش ہو گئی، اور ہوش آیا کہ یوں کہتی ہوئی اٹھ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا۔ اے کاش میں مر گئی ہوتی، اے کاش دنیا میں میرا نام و نشان نہ ہوتا، زمین مجھے کھا گئی ہوتی، میں زمین میں چلی گئی ہوتی، میرا سانس دنیا میں نہ تھا۔ او میری غربتی، او میرے دکھوں، او میری تنگی، او میری مسکینی میرے گھر سے نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، کوئی خوشی پہنچاتی، کوئی مسرت پہنچاتی، کوئی آرام پہنچاتی۔ میں کتنی بد نصیب ہوں، میرے دکھوں کی وجہ سے میرے آقا کو بھی تکلیف پہنچی۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا۔ اے کاش میں مر گئی ہوتی، دنیا والے مجھے پہچانتے بنا، میرا دنیا میں نام و نشان تک نہ ہوتا، میری غربت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ چلتا۔ اس لیے عرض کیا جا رہا ہے کہ 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلا کا ہے، ذرا سنبھل کے چل۔ بہت ختم وقت ہے، بہت قبر کی منزل سخت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جس کی قبر بن گئی اس کا سب کچھ بن گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا اہتمام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ایماناً و احتساباً، اس یقین سے رکھا میرا اللہ مجھے اجر دے گا، اس یقین سے رکھا اللہ میرا قبول فرمائے گا۔ فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ در در کے روزہ رکھنے والوں اتنی قرآن کی تلاوت کرو،
اتنا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ذکر کرو، اتنا لا الہ الا اللہ کا رٹ لگاؤ، اتنا استغفار کا رٹ لگاؤ، تسبیح چلاؤ کہ شام ہونے سے پہلے اللہ عرش پہ اعلان فرما دے فلاں بندے کو میں نے جنت عطا کر دی۔ ہر چیز کا درجہ بڑھا دیا گیا، زکات دے، خیرات دے، اللہ کے نام پر خرچ کر، فقیروں کو دے، محتاجوں کو دے، بیوہ کو دے۔ اور ایک اور بات عرض کر دوں گی اگر تمہاری توجہ نہیں، بعض سفید پوش ایسا ہے جس کو بیماری نے مار دیا، نہ وہ مانگنے جوگا نہ وہ کھانے جوگا، اس کے حالات کا اندازہ لگا کر خود فکر کرو۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو اتنے متحمل مزاج تھے، کئی کئی دن کے فاقے، اور پھر بھی نیت یہ تھی مدینہ پاک ہے اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ زور سے آمین کہہ دو۔ یا اللہ جتنے مردات روزے سے اس گرمی میں کہاں سے چل کر آئے، مولا سب کو مدینہ دکھا دے، یا اللہ سب کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرما۔ مسجد نبوی ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کون ہے میرے مہمانوں کو کھانا کھلانے والا، کون ہے میرے مہمانوں کو کھانا کھلانے والا؟ قیامت میں جنت میں میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ ایک صحابی اٹھا، ایک جوان کو ساتھ لے لیا، گھر گیا، گھر جا کر کے پتہ کیا کہ کھانا کتنا ہے۔ گھر والی نے بتایا صرف ایک روٹی ہے، صرف ایک روٹی ہے۔ صحابی کہنے لگا الحمدللہ میں اپنے مہمان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا، خالی منہ چلاتا رہوں گا، ہاتھ ہلاتا رہوں گا، تو چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے سے بجھا دینا، اندھیرا کر دینا، میرے نبی کے مہمان کا پیٹ بھر جائے گا، میری کوئی بات نہیں۔ خود بھوکا، بہانہ بنایا کہ اس کو پتہ نہ چلے۔ اللہ اکبر، نبی کے مہمان کا پیٹ بھرا۔ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اسی عمل کو نقل فرما دیا، کما والذین الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ اللہ نے قرآن بھیج دیا، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے امتی، یہ آپ کی جماعت، یہ آپ کے شاگرد تو ایسے ہیں کہ آپ خالی ہاتھ ہلاتے ہیں، آپ کے مہمان کا پیٹ بھرتے ہیں۔ میں اعلان کرتا ہوں جنت میں نے ان لوگوں پہ واجب کر دی۔ آج غریب کا نام، غریب سے نعرہ لگا کر لوگ اپنا کام نکالتے ہیں، غریب 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 کر کے غریبوں کو ذبح کرتے ہیں۔ اللہ غریب پرور ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کا حامی ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ آیا دربار رسالت میں، سارے کہتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوٹا سا بچہ آیا دربار رسالت میں اور آ کے کہنے لگا میری اماں کے پاس کرتا نہیں، میری اماں کے پاس کرتا نہیں، میری اماں نے کرتا مانگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت میرے پاس بھی کرتا نہیں۔ وہ معصوم بچہ آگے بڑھ کر کے کہتا ہے میری اماں نے یہی کرتا مانگا ہے جو آپ نے پہن رکھا ہے، میری اماں نے یہی کرتا مانگا ہے جو آپ نے پہن رکھا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت والے ہاتھوں سے کرتا اتارا، کہہ کر کے بچے کے سر پہ رکھتے ہوئے فرمایا اللہ اس میں برکت دے۔ ہاتھ ننگے ہو بیٹھے،
قرآن آیا، میرے نبی کی سخاوت میں قرآن آیا. تو اپنی سخاوت کا بیڑا بھی غرق کر لیتا ہے دکھلانے کے لیے، ریاکاری کے لیے. میرے نبی نے سخاوت کی، قرآن آیا. فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ تَبْسُطْهَا فَكُلَّ الْبَسْطِ مقاعد معلوم مشہورا. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، او میرے محبوب، او میرے کالی کملی والے، او میرے سونے مدینے والے، او میری ذات کو پیارا ہونے والے، عرش پہ آنے والے، دو جہان کے سردار، او میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے کب کہا اتنا دے اتنا دے اتنا دے کہ ننگے ہو بیٹھو؟ نہیں کب کہا ہے اتنا دو کہ ننگے ہو بیٹھو؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا توجہ کے ساتھ جواب سنو، مرد عورت جواب سنو، اس دو جہان کے سردار کا، یتیموں کے والی، غلاموں کے مولا. یوں فرمایا مولا جب رحمت کی چادر اڑا کر کے بھیجا ہے، جب رحمت کی چادر اڑا کے بھیجا ہے، انکار کیسے کروں؟ انکار کیسے کروں؟ میرا امتی مانگے انکار کر دوں؟ ننگے ہو بیٹھے لیکن جواب نہ دیا. تھوڑے میں سے تھوڑا، زیادہ میں سے زیادہ. اللہ کے نام پر جو جاتا ہے ہماری نگاہ اس پر ہے، جو بقایا ہے اس پر نگاہ نہیں پڑتی. اس لیے زکات کی کیسٹ میں نے بتایا تھا کہ خود صحابی مارا گیا. زکات کو ٹیکس مت سمجھو، زکات کو دنڈ مت سمجھو. اللہ نے دیا ہے تو دے رہے ہو، خوش ہو کر دو تاکہ وہ اور اس میں اضافہ کرے، اور اس میں اللہ میاں بڑھاوا کرے، اور اس میں اللہ پاک نعمتیں کی جاتی کرے. کتنا برکتوں والا مہینہ ہے، آدھا گزر گیا. مبارک ہے ان مرد عورتوں کو جنہوں نے سارے روزے رکھے اور جنہوں نے اب تک کئی کلام مجید ختم کر لیے. مبارک ہو ان بیٹیوں کو، مبارک ہو ان نوجوانوں کو جنہوں نے کئی کلام مجید ختم کر لیے اور اتنا پیار سے پڑھتے ہیں، اتنا محبت سے پڑھتے ہیں کہ اللہ پاک عرش پہ فرماتا ہے راضی ہو جاؤ، میں بھی تم سے راضی ہو گیا. تقریباً آدھا مہینہ باقی ہے. مرد اور ہر ایک یہ سمجھے کہ ہمارے لیے یہ آخری رمضان ہے. ایک ایک گھڑی کو غنیمت جانو، ایک ایک منٹ کو قیمتی جانو. رات کو خاص طور سے، دن میں آرام کرو یا تھوڑا آرام کرو کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ التسبیح اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلائی. فرمایا میرے چچا عباس اگر اس کو تم 8 دن پڑھتے رہو، مہینے میں 1 مرتبہ پڑھتے رہو، سال میں 1 مرتبہ پڑھتے رہو، عمر میں 1 مرتبہ پڑھ دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے چچا عباس میں ضامن ہوں جنت میں لے جانے کا. اس لیے بہنوں سے، بیٹیوں سے، نوجوان مردوں سے کہوں گا غنیمت جانو، صلاۃ التسبیح پڑھا کرو ان دنوں. ایک تو نماز کا خود ثواب ہے صلاۃ التسبیح کا، دوسرے رمضان میں تو اس کا اجر اتنا بڑھا دیا جاتا ہے، اتنا بڑھا دیا جاتا ہے کہ حد ہو جاتی ہے. سب کے خیرات سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرو. لا الہ الا اللہ کا رٹا لگاؤ، استغفار کی کثرت کرو، اللہ سے جنت مانگو، دوزخ سے پناہ مانگو. اللہ پاک سارے پاکستان پر کرم فرمائے، سارے ملک پہ فضل فرمائے. جہاں جہاں تقریب ہے، تعصب ہے، اللہ پاک نیکیوں اور آسانیوں سے بدل دے. اللہ پاک ہم سب پر کرم اور فضل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بقائے رمضان شریف فرما. یا اللہ ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما، آباء و اجداد کی مغفرت فرما، سارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، دوستوں خدمت گزاروں کی بخشش فرما، ساری امت کی مغفرت فرما، سارے ملک پر کرم فرما، ساری مخلوق پہ فضل فرما. جتنے مسلمان مرد اور قبروں میں چلے گئے مولا سب کو معافی عطا فرما. رمضان قرآن کے صدقے میں سب کو معافی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کے پاس بچیاں اللہ تعالیٰ نرینہ اولاد عطا فرما. یا اللہ کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما.
جب بقایا رمضان کے جتنے دن بقایا ہے احترام نصیب فرما، عظمت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔